أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں کچھ مامورات کا حکم تھا، جن کاموں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کا تذکرہ تھا، اور اب اس آیت سے منہیات کا تذکرہ ہے کہ جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے جو آج تلاوت کی گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت مشرکین عرب اور کفار مکہ بلکہ پورے عرب میں ایک سلسلہ اور دستور تھا ان میں کہ اکثر لوگ ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس خوف اور اس ڈر سے کہ یہ شرمندگی کا باعث بنے گی، ہماری بیٹی کسی دوسرے کے گھر میں جائے گی، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شادی کرے گا، تو اپنے زعم اور گمان میں ان کو یہ چیز قابل عار محسوس ہوتی تھی کہ یہ شرم کی بات ہے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں ہم بھی تو کسی کی بیٹی کے پیٹ سے ہی آئے ہیں، جو ہماری ماں ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، اس طرف نظر نہیں کرتے تھے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں احادیث میں بھی کہ ایسی بیٹی کہ جو چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور تھوڑی بہت سوجھ بوجھ والی تھی، اس کو بھی جب باپ کو بہت زیادہ دیر تک سفر میں رہنے کے بعد، تجارتی سفر پر ہونے کے بعد، واپس آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بیٹی میری ہے، تو اس ننھی منی کھیلتی چلتی پھرتی بچی کو بھی دیکھ کر ان کے دل میں رحم و کرم کا مادہ نہیں پھوٹتا تھا، بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے احادیث میں کہ ایک والد کو جب پتہ چلا، جب وہ سفر پر جانے لگے تو ان کی بیوی امید سے تھی، اور بیوی سے کہا کہ اگر لڑکا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو فوراً قتل کر دینا۔ وہ چلے گئے اور اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، اور ماں اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتی، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھی ہوتی ہے۔ اس نے اس بیٹی کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کی پرورش کی،
اور جب چند سالوں کے بعد وہ شخص واپس آیا تو بیوی کو جب اطلاع ملی کہ باپ اس کا آنے والا ہے تو اس نے اس بیٹی کو پڑوس میں چھوڑ دیا، اور جب یہ گھر پہنچے تو بیٹی نے کہا کہ جیسے آپ نے کہا تھا، ویسے ہی بیوی نے کہا کہ جیسے آپ نے کہا تھا اسی طریقے سے میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا تھا، بچی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا۔ پھر جب پڑوس سے وہ بچی اپنے گھر میں آتی تھی تو یہ اس بچی کے ساتھ پیار و محبت کرنے لگے، اس کو اپنے پاس اٹھانے لگے، چومنے لگے۔ تو جب کچھ دنوں تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو بیوی نے سوچا کہ اب یہ اس بچی سے محبت کر رہے ہیں، میں کیوں نہ ان کے سامنے اظہار کر دوں کہ یہ پڑوس والوں کی بچی نہیں بلکہ اپنی ہی بیٹی ہے۔ جب بیوی نے اظہار کیا اس چیز کا تو اس شخص کے اندر کی جو کیفیت تھی، جو جہالت تھی، وہ جاگ اٹھی، اور اس نے جو ہے جس بچی سے وہ پہلے محبت کر رہا تھا، جس سے پیار کا اظہار کر رہا تھا، جس بچی کو بوسہ دے رہا تھا اور اپنے پاس اس کو اٹھا رہا تھا، جب یہ پتہ چلا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے تو وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب ماں کہیں کسی کام کے لیے گئی تو اس بیٹی کو باپ نے لیا ساتھ میں اور دور وادی سے غیر آباد زمین میں جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودنا شروع کیا، اور مٹی اڑ اڑ کر اس آدمی کے کپڑوں اور داڑھی پر پڑ رہی تھی، اور یہ بیٹی جو ہے اس باپ کی داڑھی میں سے اور کپڑوں پر سے مٹی جھاڑ رہی تھی، اور بار بار پوچھ رہی تھی کہ آپ اتنی گرمی میں کیوں یہ گڑھا کھود رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں دقت اٹھا رہے ہو؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر ذرہ برابر رحم نہیں آیا، اور پھر اسی گڑھے کے اندر اس بچی کو رکھ کر زندہ درگور کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں چل کر انہوں نے ایمان قبول کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ پڑے اور آپ نے خاموشی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس نے ایمان قبول کر لیا، اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد پہلے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا معاشرہ اور ماحول اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے پڑوس کے ملک میں ایک باپ نے اپنی چند دنوں کی بچی کو اس لیے قتل کر دیا کہ میرے گھر میں پہلی بیٹی کیوں پیدا ہو۔ ہر آدمی نے دیکھا ہو، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، کہ بعض لوگ مانع حمل ادویات کا استعمال کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے اسباب ہی ختم کر دیے جائیں۔ بعض لوگ اس کے لیے سرجری کروا لیتے ہیں کہ اولاد پیدا نہ ہو۔ بعض اپنے آمدن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں میاں بیوی کہ ہم اولاد رکھیں یا نہ رکھیں، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے اسباب تلاش کر رہے ہیں کہ کھائے گا کیسے، بچہ یا بچی پیدا ہو گئی تو وہ کہاں سے کھائے گا۔ اس چیز کی فکر ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ایسی دوائیں استعمال کر رہے ہیں کہ بچہ سرے سے پیٹ میں ٹھہرے ہی نہیں، اور اگر ٹھہر گیا تو پھر اسقاط حمل کی دوائیاں کھائی جاتی ہیں کہ اس بچے کو گرا دیا جائے۔ اور بعض سنگ دل ایسے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد پھر بچوں کو، بیٹا ہو یا بیٹی، عموماً بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بیگ میں بند کیا اور کوڑا کچرا جہاں پر ڈالا جاتا ہے وہاں لے کر بچی کو رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق،
تنگ دستی فقیری کے ڈر سے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں، تمہارے ذمہ ان کا رزق نہیں ہے، تم ان کو رزق دینے والے نہیں ہیں. رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی چیز چلنے پھرنے رینگنے والی ہیں ان تمام چیزوں کا رزق میرے ذمہ واجب ہے، لازم ہے، میں ان کو رزق پہنچاؤں گا. تو رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے. اس کے بعد فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ اولاد کو قتل کر دینا، وہ پیدا ہونے کے بعد قتل کی جائے یا پیدا ہونے سے پہلے قتل کی جائے، یہ اسقاط حمل کی دوائیں استعمال کی جائیں یا اس کے اور اسباب اختیار کیے جائیں، جتنی بھی اس نئی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس کے طریقہ کار بدل رہے ہیں، جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے وہ پہلے بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک یہ چیز حرام رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.